لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ ظاہر ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک تاریخ وہ ہے کہ جس میں ہمارا اور آپ کا دوسرا امام اس دنیا میں تشریف لایا۔ 15 شعبان 15 رمضان بہت ہی مبارک تاریخ ہے، جس میں امام حسن علیہ السلام 15 رمضان 3 ہجری کی شب میں برمقام مدینہ منورہ میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر صحن علی المرتضیٰ علیہ السلام و خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا میں تشریف لائے۔ رسول خدا کے لیے امام حسن کی آمد بہت ہی بڑی خوشی کی بات تھی، کیونکہ جب مکہ مکرمہ میں رسول کریم کے بیٹے یکے بعد دیگر رحلت فرما رہے تھے تو مشرقین آپ کو طعنہ دے رہے تھے اور ابتر کا تمغہ جو ہے وہ آپ کے اوپر دے رہے تھے، طعنے دیتے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچتا۔ ظاہر ہے کہ اب اگر کسی کو ابتر کہا جائے اور اس کو طعنے دیے جائیں ایسے حالت میں کہ جب جگر کے ٹکڑے جو ہے وہ دھیمے دھیمے کر کے رخصت ہو رہے ہو، تو ایسی صورت میں انسان کا جو ہے وہ کیا پوزیشن ہوگی، کیا حالت ہوگی، وہ تو اندازہ ہم اور آپ لگا سکتے ہیں، نہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرقین کو جواب کے لیے قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ جو مشرقین، جو منافقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دے رہے تھے، تو خداوند عالم نے سورہ کوثر کی جو ہے آیات کو آپ کے پاس جناب جبرائیل کے ذریعے سے بھیجا، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے۔ یعنی ادھر مشرکین ابتر ہونے کا جو ہے وہ آپ کے اوپر الزام لگا رہے تھے اور آپ کی دل شکنی کر رہے تھے، ادھر اللہ کو بھی جو ہے وہ اس بات کو گوارا نہ ہوا، اس بات کے سلسلے میں گوارا نہ ہوا کہ میرے حبیب کو کوئی طعنہ دے، کوئی جو ہے وہ ان کے اوپر طنز کسے۔ تو آپ نے سورہ یعنی جو ہے آپ کے اوپر سورہ کوثر بھیجا گیا اور کثرت اولاد کی جو ہے وہ آپ کو جناب جبرائیل کے ذریعے سے مبارکباد پیش کی گئی حضرت کو، اور مقطوع نسل آپ نہیں ہوں گے۔ خداوند عالم نے کہلوایا کہ جو ہے کہ مقطوع نسل آپ نہیں ہوں گے بلکہ آپ کے دشمن ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ کتنی لوگ ایسے ہیں کہ جو ہے کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ یہ تو اللہ کی کا عطیہ ہے، جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کے لیے بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے کہ خداوند عالم نے اولاد کی پرورش سے جو ہے وہ کے لیے ہم کو منتخب کیا، اور ہمارے صحن میں کھیلتا اور کودتا ہوا، چہچہاتا ہوا، چہچہاتی ہوئی اولاد جو ہے وہ عطا کی۔ دنیا میں ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے ہے، لیکن کائنات کی اشرف ترین ہستی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا ذریعہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ ظاہر ہے کہ چونکہ حضرت کے بیٹے تھے اور ایک کے بعد
ایک رحلت کر گئے۔ دوسری شکل میں کہ آپ کے پاس صرف اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا تھی، جن کے ذریعے سے یہ اللہ کا فیصلہ اعلان ہوا کہ جو ہے کہ اے میرے حبیب، جو آپ کو مقطوع النسل کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کی نسلیں قطع ہو جائیں گی، آپ کو کثرت اولاد کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور آپ کے ہاں آپ کی بیٹی سے جو ہے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے نسل چلی، اور ان کے یہاں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے آج بھی امام زمانہ پردے غیب میں رہ کے ہماری جو ہے وہ حفاظت کر رہے ہیں، ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ فاطمہ زہرا یعنی امام حسن اور امام حسین کو قرار دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے، اگر دشمن سے بھی حقیقت ہمیں مل جائے تو وہ دشمن جو ہے وہ دشمن نہیں رہتا، اور جبکہ اگر حقیقت کوئی جو ہے وہ دشمن سے مل جائے تو اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے کہ جو ہے کہ ہمارا قول کل بھی سچا تھا اور آج بھی سچا ہے۔ عمر بن خطاب اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر عورت کی اولاد کا نسب اس کے باپ کی طرف سے ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ حضرت دوسری روایت میں ملتا ہے کہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے۔ قیامت کے دن ہر نسب جو ہے منقطع ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا، سوائے میرے نسب کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور رشتے کے یعنی 116 نصارہ و نجران کے ساتھ مباہلے کے لیے بھی رسول خدا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے طور پر ساتھ لے گئے۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ آپ کے ہاں جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے یہاں جو ہے امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اس کے 50 دن کے بعد جو ہے وہ ملتا ہے کہ بطن میں امام حسین علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جناب فاطمہ سے یہ نسل چلتی ہے، اور اس کے بعد میں ہر طرف سے مبارکباد جو ہے، جب ولادت ہوتی ہے تو ہر طرف سے مبارکباد آتی ہے، مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے جو ہے امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں، اور اس کے بعد میں ولادت کے 7ویں دن جو ہے وہ دمبا جو ہے منگاتے ہیں اور بچے کا عقیقہ کرتے ہیں۔ اور کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی پیدائش بھی ہو گئی تو دونوں کا جو ہے عقیقہ جو ہے وہ ساتھی میں ہوا۔ بہرحال جناب رسول خدا اپنی اولاد کی جگہ پر جب نصارہ نجران سے مقابلہ کرنے گئے تھے مباہلہ میں، تو آپ اولاد کی جگہ پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے گئے۔ قرآن کی آیت گواہ ہے کہ بیار الانوار میں آئے کہ جب امام حسن سرور کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو حضرت نے نوزادہ بچے کو آغوش میں لے کر پیار کیا، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو ہے کہ روایت ملتی ہے کہ بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس کے بعد میں بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے حضرت کے سامنے لایا جاتا ہے، تو آپ جو ہے وہ آغوش میں لیتے ہیں، اور ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں، اقامت فرماتے ہیں، اپنی زبان ان کے منہ میں دے دیتے ہیں، بچے کے منہ میں اپنی زبان دے دیتے ہیں، وہ بچہ زبان چوستا رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ معصوم کی زبان معصوم ہی چوس سکتا ہے، اور کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔
امام حسن اپنے ظاہر ہے کہ پیار کیا اور داہنے یعنی جو ہے امام حسن اسے چوسنے لگتے ہیں زبان کو۔ اس کے بعد میں آپ نے دعا کی، خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ ولادت کے 7ویں دن سرور کائنات نے خود اپنے دست مبارک سے عقیقہ کیا اور بالوں کو منڈوا کر اور اس کے ہم وزن چاندی جو ہے وہ آپ نے غربا میں تقسیم کرائی۔ اس کے بعد حضرت نے علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں سبقت نام رکھنے میں آپ پر نہیں کر سکتا۔ لہٰذا تاریخ میں ملتا ہے کہ امیر المومنین نے عرض کی، آپ پر سبقت میں کیسے کر سکتا تھا کہ اس کا نام رکھ دوں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ میں بھی خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ یعنی اگر اے علی تم میرے اوپر سبقت نہیں کر سکتے ہو تو میں بھی خدا پر سبقت نہیں کر سکتا ہوں۔ چند ہی لمحوں کے بعد جناب جبرائیل پیغمبر کی خدمت میں آئے اور کہا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسن رکھو۔ تاریخ خمیس میں یہ مسئلہ تفصیلاً مذکور ہے۔ ماہرین علم الانساب جو بیان کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ کے دونوں شاہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام سے ہیں تو ان کا نام بھی، ان کی پرورش بھی، ان کا تخلیق بھی، ان کے لیے کپڑے بھی، ہر طرف سے ہر انتظامات جو ہے پروردگار عالم کی طرف سے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا نام بھی پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے نہ حسن کوئی ہوا نہ حسین کسی کا نام رکھا گیا، نام سے کوئی موسوم نہ ہوا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم کے ساتھ امام حسن سے زیادہ مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں تھا، یعنی نبی کریم سے آپ کی شکل و شباہت بہت زیادہ ملتی تھی۔ حضرت امام حسن رسول کریم کے چہرے سے سینے تک و حسین سینے سے قدموں تک رسول کی شبیہ تھے۔ خدا کی وحی کے بغیر کوئی کام اور کلام نہ کرنے والے رسول خدا کی نواسوں سے محبت اور اللہ کی نزدیک مقام کا انداز اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ روایت میں ہے کہ رسول کریم نماز عشاء ادا کرنے کے لیے باہر تشریف لائے اور آپ اس وقت حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے اور آپ جانے کے بعد حالت سجدہ میں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر جو ہے آپ سوار ہو جاتے ہیں۔ کبھی دونوں کے بارے میں ملتا ہے، کبھی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، کچھ روایتوں میں ملتا ہے۔ بہرحال آپ نے حضرت نے یہ بہتر نہیں سمجھا کہ ان بچوں کو کوئی تکلیف ہو، لہٰذا انہوں نے اپنے سجدے کو طول دیا اور سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ
سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، یعنی جس کے بارے میں ملتا ہے تقریباً 70 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے یہ کلمہ دہرایا۔ جب امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اپنی مرضی سے نیچے اتر آئے، تب آپ نے نماز کا سلسلہ اور نماز کے اگلے ارکان جو ہے وہ آپ نے ادا فرمائے۔ بعد میں اصحاب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہے وہ آپ نے سجدے کو اتنا طول دیا، تو حضرت نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے بچوں کے کھیل میں بھی کوئی جو ہے وہ ان کو پریشانی ہو، لہٰذا میں خطبے کو طول دے رہا تھا۔ اور یہ حسن و حسین ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اب اگر امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر یعنی یہ امت برسا رہی ہے، تو یہ جناب امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے پہ تیر برسا رہی ہے۔ بھائی یہ حدیث ہے کہ جو ہے کہ جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی۔ بہرحال ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر دین پر ہم صحیح طریقے سے دین پر چلنے کے بعد آخرت ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے یا ائمہ نے جو بتایا ہے اس کے اوپر ہم چلنے کی کوشش کریں، تبھی ہماری دین سمجھ میں بھی آ سکتا ہے، اللہ بھی سمجھ میں آ سکتا ہے، اور اگر جو ہے ہم ادھر ادھر بھٹکے تو ہمارے لیے سوائے مشکلات کے اور کچھ نہیں ہے۔ بہرحال امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے وقت صبح سے نیچے زمین سے لے کے آسمان تک کے ایک نور ساطع تھا، اور ولادت امام حسن کے بعد جو ہے لوگ تہ در تہ جو ہے وہ آپ کے پاس حضرت کے پاس رسول اللہ متقیان کے پاس مبارکباد پیش کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ بہرحال آپ مذہب کی مبارکباد قبول کر رہے تھے اور ایک جشن کا ماحول تھا، لہٰذا ہم وہ جشن تو منائے لیکن ان کی محبت کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔